الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت تقوی ہے. تقوی نام ہے اللہ اور رسول کی مرضی پر چلنا، اپنی مرضی پر نہ چلنا. نفس کی جو خواہشات ہے، حرام خواہشات، اس کے خلاف چلنے کا نام تقوی ہے. ہر آدمی میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں. میرے شیخ فرما کرتے تعریف بلاد شاہ کی وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تقاضے ہوتے اس لیے ہے تاکہ آپ اس سے تقوی پیدا کریں. ہر شے کا ایک میٹیریل ہوتا ہے. اب آگ جلاتے اس کا ایک میٹیریل ہے، گیس ہے، لکڑی ہے. اگر گیس لکڑی نہ ہو تو بریانی کہاں پکائیں گے، قورمہ کہاں پکائیں گے. اللہ نے انسان بھی یہ تقاضے رکھے اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بعض بے عقل اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں تقاضے بھی آتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہمیں تقاضے نہ آئیں. بھائی اگر تقاضا ہی نہیں آئے گا تو تقوی کیسے حاصل کرو گے؟ اس تقاضوں کے خلاف چلنے کا نام ہی تقوی ہے. اسی سے نور تقوی پیدا ہوتا ہے. یہ ایندھن ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مثال دنیا مثال گلخن. دنیا کی مثال گوبر کی طرح ہے. یہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے ہندوستان پاکستان کے گاؤں دیہات میں ان کو جلانے کے کام میں لاتے ہیں اور اس کی آگ بڑی دیر تک رہتی ہے. تو یہ دنیا کی مثال اور نفس کے تقاضوں کی مثال گلخن کی طرح ہے. ازو حمام تقوی روشن. اسی سے تقوی کا جو تندور ہے وہ روشن ہوتا ہے. جب انسان اس کے خلاف چلتا ہے بس یہی انسان کی وہ چیز ہے جو فرشتوں سے آگے بڑھا دیتی ہے. فرشتوں میں تقاضا نہیں ہے. یہ میرے شیخ فرما کرتے تھے جبریل السلام کو سارے ٹائٹل دے سکتے ہیں لیکن متقی کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. جبریل السلام بہت متقی نہیں کر سکتا. ہاں عالم ہے، تمام وہی لانے والے وہی ہیں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی معرفت اور وہ کہاں سے کہاں تمام درجات ہیں لیکن تقوی نہیں کر سکتے متقی، اس لیے کہ تقاضے نہیں ہے. جب تقاضے نہیں ہے تو ان کے خلاف چلنے کا نام بھی تو تقوی ہے. اور جب یہ نہیں ہے تقوی آئے گا تو اللہ کی ولایت اور دوستی آئے گی. یہ بھی عجیب بات ہے. تقوی پر ولایت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے
یہ نہیں کہا کہ وہ ہم اپنے پہلو میں ان کو بھی بٹھائیں گے، فرشتوں کو نہیں بٹھائیں گے. ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. نصیب پر دوست ہے تو دوست کو اپنے پاس بٹھایا جاتا ہے. فرشتہ تو دروازے پر ہوں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، پروٹوکول کے لیے ہوں گے وہاں پر. لیکن ایمان والے متقی اللہ کے پہلو بیٹھے. یہ تقویٰ دوستی دلا رہا ہے، اور تقویٰ انہیں تقاضوں کے خلاف چلنے کا نام ہے جو انسان میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے، مزمحل ہو جاتے ہیں. ہاں جب آپ کام شروع کریں گے، نفس کے خلاف چلیں گے، ان تقاضوں کے خلاف چلیں گے، تو ابتدا میں بڑا زور ہوگا، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جائیں گے. لیکن نفس بھونکتا رہے گا کتے کی طرح. لیکن پھر انسان کو اس مشق کے بعد، مسلسل تقوی پر عمل کے بعد، انسان کو تقوی سے رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتے، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ نفس کبھی بھی مرتا نہیں ہے. آدمی مرتا ہے تو نفس مرتا ہے، ورنہ زندہ رہتا ہے. عمر کا کوئی بھی حصہ، ہر عمر کے حصے میں نفس اس کے مطابق گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے. پیغمبر فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے. نفس شیطان ہر ایک سے اس کے لیول کے مطابق کمی کرائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عام انسان کی توبہ گناہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کے خاص لوگ ہیں ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کو یاد نہیں رکھا، ہمیں تھوڑی دیر غافل کر دیا شیطان اور نفس نے. اللہ اس پر توبہ کرتے، اللہ میں معاف کرتے، تھوڑی دیر آپ کا دھیان نہیں رہا، میں معاف کر دیجیے. یہ اس لیے ہمارے شیخ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ہم نے ان سے ایک واقعہ سنا زمانے کے بعد. جزاک اللہ. فرمایا کرتے ایک اللہ والے تھے تو دوسرے اللہ والے سے ملنے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک جگہ پر آرام کر رہے تھے تو دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی تھی، اور اللہ نے ان کو کرامت دی تھی کہ وہ چڑیوں کی بولی سمجھتے تھے. اور یہ قانون ہے کہ پہلے انبیاء السلام کو جو معجزات ملے ہیں، اللہ نے اس امت کے اپنے ولیوں اور دوستوں میں وہ کرامت کے طور پر رکھے. یاد یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کی بولی سمجھتے تھے. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی سے بھی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ نے سمجھ میں بھی رکھا. کتنے واقعات ہیں کہ آگ میں ڈالا اور زندہ نکلا ہے. کتنے واقعات تاتاریوں کے حالات میں پڑے کہ آگ میں ڈال دیا، انہوں نے بزرگ زندہ نکل کے باہر آ گئے. حاتم علیہ السلام کی معجزہ کرتا ہے. کتنے واقعات ہے کہ شیر کے آگے ڈال دیا. دانیال علیہ السلام کی یہ معجزہ تھا کہ وہ جانور اور شیر ان کے پاؤں چاٹنے لگا، تو آپ پڑھے تاتاریوں کے حالات میں ایک بزرگ کو شیر کے آگے ڈال دیا تو شیر آ کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا. تو کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کی اس وقت کیا حالت تھی جب شیر آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ میرا جسم نجس ہے یا پاک ہے، کیونکہ اس میں زبان ماری. میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا. یہ اور بہت واقعات. تو چڑیاں باتیں کر رہی تھی، انہوں نے کہا وہ بزرگ تو بہت ہو گئے جن کو ملنے جا رہے ہیں. تو ان کو بڑا صدمہ ہوا. خیر کا چلو بھائی تعزیت بھی کر لیں گے پچھلوں. تو وہاں پہنچے تو ماشاءاللہ وہ صحیح سالم بیٹھے تھے. بڑے حیران ہوئے کہ چڑیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ تشویش ہے آپ، کیونکہ دل کی نگاہوں سے دیکھیں. تقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی اور اللہ کے پیاروں کی خدمت آسان نہیں ہے. بادشاہ خدمت آسان ہے کیونکہ وہ تمہارے دل کے رازوں پر مطلع نہیں ہے، لیکن اس پر تو مطلع ہو جائے گا کہ اس کے دل میں کیا، یہ مخلص ہے یا ویسے ہی ہے. بڑا فرق ہے. ایک خدمت آسان نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کچھ تشویش میں. انہوں نے کہا بھائی یہ میرے ساتھ قصہ پیش آیا
رونے لگے. کہا کہ اس لمحے میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات سے غافل تھا تو میں زندوں میں ہی شمار تھا. آج قبر میں آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، زندگی اس کا راہ نہیں ہے، یہ تو ظاہر لیے پڑتے ہیں. یہ حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں ہے. عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی 2 دفعہ پیدائش ہوتی ہے. پہلی پیدائش ماں کے پیڑ سے ہوتی ہے تو حیوان ہوتا ہے، اور دوسری پیدائش نفس کے پیڑ سے ہوتی ہے تو انسان ہوتا ہے. جب نفس کا پیڑ چیر کر باہر نکلتا ہے تو یہ حقیقت میں انسان ہے. یہ وہ ہے اشرف المخلوقات ہے. ورنہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد تو جو دن تقاضوں پر اور رات دن عمل کر رہا ہے تو وہ تو جانور بھی اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے تقوی کو بنیاد بنایا. ایمان کے بعد تقوی بنیاد ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون قرآن نے کہا ہے کہ میرے ولی کون ہے؟ جن میں تقوی ہوتا ہے. ایمان کے بعد تقوی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے 50 نمبر سب کے پاس ہے اور مفت میں دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی ہمارے پیسہ بھی نہیں لگا. ورنہ جو آج بھی جو اسلام کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے کفر سے، آپ ان کو ذرا پوچھو کتنا مشکل کام ہے. ہم تو مسلمان کے گھر میں اللہ نے فضل پر میں اللہ کا فضل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ فضل کی شان ہے کہ عدل کی شان ہے. اور فضل وہ ہوتا ہے جو جس کو چاہے عطا کر دیں. فضل تھا بلال کو کلمہ دے دیا، ابو لہب کو نہیں دیا. بہت خوبصورت تھے ابو لہب، بہت خوبصورت. لہب کہتے جو آگ کی جو اوپر سرخی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو ان کے یہ گال ایسے ہی لگتے جیسے اس میں آگ جل رہی ہے، لیکن بلال کو کلمہ دے دیا. یہ فضل کا معاملہ ہے. دوسروں سے عدل کا معاملہ ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ. یہاں فضل کا معاملہ تو ان کی شان ہے، کسی کو فضل دے کسی پر عدل کرے. دونوں شانیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے کلمہ عطا فرما دیا. 50 نمبر تو ہے، 50 چاہیے. تقویٰ اختیار کرنا ہے، نفس کے خلاف چلنا ہے، ان تقاضوں کے خلاف چلنا ہے. تقاضوں پر عمل نہیں کرنا. یہ تقاضے بھی اس لیے ہیں کہ اس کے خلاف چلو، نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور وہ نور تقویٰ وہ ہے جس سے ولایت اور دوستی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھو، اللہ کی ولایت اور دوستی تقوی سے ملتی ہے. انسان کے نفلی اعمال کم بھی ہوں لیکن تقوی اس میں وہ اللہ کا ولی ہے، بالکل پکا ٹکا ولی ہے. اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں. باقی انسان نفلی اعمال کرتا ہے اس میں اس سے اضافہ تو ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نفلی اعمال کے اوپر مدار رکھا ہوا کہ ایک آدمی خوب نمازیں پڑھتا ہے، ایک آدمی خوب حج عمرے کرتا ہے، خوب ذکر اذکار تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، نفس اس کے قابو میں نہیں ہے. جب نفس چاہتا ہے اپنی مرضی اس سے کرا لیتا ہے، ولایت نہیں ملے گی. کیونکہ یہ ولایت دوستی جو ہوتی ہے اس میں رازداری ہوتی ہے. آپ کو جو بیسٹ فرینڈ ہوگا اس کو آپ کے راز معلوم ہوں گے، اس لیے آپ راز ہر ایک کو نہیں دیتے. آپ ایک بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں، اس کو آزماتے بھی ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ پکا ٹھکا میرا راز رکھنے والا ہے، پھر آپ اس سے راز کی باتیں کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ راز کی باتیں کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عاجزی دیکھیں. اس طرح فرماتے تھے کہ یہ دونوں حضرات باتیں کرتے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. عاجزی دیکھیں، یعنی کہا کہ بھی مجھ سے مشورہ کر کے میں بھی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. یہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. خاص معاملات ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو انسان بیسٹ فرینڈ کو اپنے راز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سینے کو اپنی محبت کے راز نہیں دیتا جس دل تک شیطان کا آنا جانا ہے. چور آتا ہے جہاں، سوچیں سیدھی سی بات ہے، لاجیکلی بات ہے، سمجھ آنے والی. اگر کسی مکان میں چور آتا ہو مجھے بتائیے، آپ میں سے بہت سے لوگ افریقہ سے آئے ہوئے ہوں گے یا افریقہ جاتے ہوں گے، تو جس مکان کے ارد گرد شیر آتا ہو تو گائے بھینس بکری باہر باندھے گا؟ کبھی نہیں باندھے.
بلکہ میں تو افریقہ گیا تو مجھے بتایا کہ شروع میں ہم لوگ دن میں دکان کرتے تھے اور رات کو 4 پہیاں درخت پر باندھی ہوئی تھی، ہم سوتے اوپر تھے. مجھے خود ایک بزرگ نے بتایا، بابا جی نے، کہ ہم رات کو اوپر سوتے تھے، پھر دن کو نیچے مکینکی کرتے تھے، وہ موٹر گاڑی کا کام کرتے تھے، اور رات کو ہم اوپر سوتے تھے کیونکہ نیچے شیر آیا کرتے تھے. نیچے ہم 4 پائی بھی نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ اوپر درخت پر، کیونکہ شیر درخت پہ نہیں چڑھ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں جس سینے میں شیطان آتا جاتا ہے اور نفس کے تقاضوں پر وہ عمل کرتا ہے، جب عمل اس لیے کر جب شیطان بھی آئے گا، یہ دونوں مل جاتے ہیں، اندر باہر سے مل کر گناہ کراتے ہیں. آپ بتائیں اس سینے کو اللہ اپنی محبت اور ولایت اور دوستی کا راز کیسے دے گا؟ اس کو ولی کیسے بنائے گا؟ ہاں بہت نمازیں پڑھتا ہے تو نمازی ہو جائے گا، نمازوں پر اجر ملے گا. حج عمرے کرے گا اجر ملے گا، لیکن تول لگے گا. ڈالو اس کی نیکیاں ایک طرف، ڈالو اس کی ایک طرف گناہ ڈالو، پھر تول لگے گا، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن متقین کے بارے میں لکھا ہے کہ متقین جو ہے ان کی نیکیاں ہوں گی، چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، بس وہ ڈالتے ہیں. اللہ فرمایا کہ جاؤ بھائی جاؤ، تمہارا کیا حساب کرنا، بھائی ہے ہی کچھ نہیں ہے تمہارے دوسرے تھیلے میں، تو ہے ہی کچھ نہیں. اس لیے پیغمبر سلام نے 3 نصیحتیں فرمائی. اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرو تم جہاں کہیں بھی ہو، کیا خلوت میں ہو جنت میں، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، نفس کے تقاضے پر عمل نہ کرو. واقعی سید الحسنۃ تمحا، دوسری نصیحت فرمائی اگر گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ گناہ کا اثر فوراً ختم ہو جائے. یاد رکھو تقوی کو بچانا تو مشکل نہیں ہے، اگر کہیں کمی ہو جائے بہت توبہ کرو. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ باوضو انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو وضو ٹوٹتے ہی دوبارہ وضو کر لیتا ہے. وضو تو ٹوٹتا ہے جی ماشاءاللہ، باوضو ہے، یعنی ہر وقت وضو سے کرتے ہیں، ہر وقت وضو سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، واش روم میں جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ کیسے باوضو؟ نہیں، جو ہی وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر کہیں تقوی ٹوٹ جائے فوراً توبہ کر لے گا، نیکی کر لے گا، تو تقوی سے تقوی جڑ جائے گا. فرشتے کہیں گے یہ تو 24 گھنٹے سے تقوی میں رہنے والا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے حل فرمایا اب بھی صحیح حسنا تھا، کوئی نیکی پیچھے کر لے، گناہ ہو جائے نیکی کر لو، کوئی نیکی کر لو. نظر خراب ہو گئی توبہ استغفار کرو، نیکی کر لو، قرآن انجیل کو دیکھ لو، قرآن پڑھ لو، اچھی چیز دیکھ لو. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے نگاہ کی ظلمت تو جاتی نہیں جب تک اچھی جگہ نگاہ نہ پڑے. ظلمت نہیں جاتی، کتنی خطرناک چیز ہے، اتنی جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ جی حضرت ماحول ایسا ہے. ماحول تو ہمیشہ سے ایسا رہا، آج کوئی نئی بات تھوڑی. ماحول ایسا نا، آج ماحول تو ہمیشہ سے ایسا رہا، ماحول چمٹ تو نہیں رہا تمہیں، پہلے تو چمٹتا تھا. واقعات پڑھو، یوسف السلام کو چمٹ رہا نا. ماحول بتانے کے لیے قرآن مجید کی آیت اتری، اتنی لمبی آیت اتار دی. وراودت التی وفی بیتی عن نفسی، یہ پھسلایا اور بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے. یہ ماحول بتایا ہے کہ ایسا ماحول تھا کہ گھر کی 4 دیواری میں بند کمرے میں دعوت گناہ یوسف کو دینے پر ہمارے یوسف کا مجھ دیکھو. قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ. پہلے اللہ کی رضا مانگی، واستبق الباب، پھر وہاں سے بھاگے. 2 کام یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایک اللہ کی مدد مانگی اور پھر بھاگے. وہاں تو گناہ ان کو چمٹ رہا تھا، آج تو کسی کو ایسے نہیں چمٹتا کہ اسٹریٹ پر آ کر چمٹ جائے گی، بس خود ہم چمٹتے ہیں گناہ کو. لنصرف عنہ السوء، کہا کہ ہم نے برائی ان سے دور کر دی. وہ نہیں جا رہے تھے، برائی آ رہی تھی، ان کو دور کر دیا. آج تو ہم برائی تم جاتے ہیں. اب بھی صحیح تحمل تم ہوا، فوراً نیکی کر. صحابہ نے کہا کلمہ پڑھ لے، کہا کلمہ بہت بڑی نیکی، استغفار، کلمہ، توبہ. اللہ آپ سے کیوں گناہ ہو گیا. یاد رکھو جب بھی کسی گناہ کے اوپر آپ اپنے دل کو دکھ دیں گے، انشاءاللہ آئندہ یہ ہمت نہیں ہوگی گناہ کرنے کی. ہم دکھ نہیں دیتے، اس کو ذرا دکھ دیں، اوے ایسا کیوں ہو گیا، پشیمانی کریں، دل پر بوجھ آئے، کہا یار گناہ تو کر لوں گا لیکن یہ بعد میں روئے گا کون، خود رک جائے گا. یہ طریقہ ہے، علاج ہے اس کا.
لیکن ہم اس کو حل کرنا مجھے استغفر اللہ کر لیا. یہ حضرت حسن بصری کی رحمۃ اللہ کا آدمی اگر استغفر اللہ اور میں اس استغفار پر بھی استغفار پڑھ، دل میں تو تیرے کچھ ہے نہیں اور اوپر سے استغفار کر رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. اس پر بھی استغفار کر کہ تیرا استغفار بھی محتاج استغفار ہے. اور تیسری نصیحت فرمائی خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پہلی دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے کی ہیں، پھر فرمایا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک، حسن اخلاق کرو. حکیم محمد خان بھی فرماتے حسن اخلاق کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ کا نام نہیں، وہ چائے پلائے تم کافی پلا دو، وہ ہنس کے بولے تم ہنس کے بولو، نہیں. حضرت بھی فرماتے ہیں دوسروں کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا نام حسن اخلاق ہے. وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ پھر بھی. حضرت امیر صاحب حضرت کے خادم نے ہمارے مجھے خود بتایا کہ ہمارے حضرت کچھ لوگوں کو پیسے بھیجتے تھے ہدیہ ہر مہینے کہ ادھر بھیجے ادھر. بڑے تو ان کے چلے گئے تھے، بعد والوں کو بھیجتے تھے، کسی کی بیوہ آیا یا بچے تھے ان کو. میر صاحب نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگوں نے طالب علم بھی رہے ہندوستان میں اور شاید حضرت ان کو احسانات کے بدلے میں ان کی اولادوں کو بھیجتے ہیں. تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ کے رشتے دار ہیں یا آپ کے موسر ہیں، آپ پابندی کے ساتھ ان کو پیسے بھیجتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ وہ لوگ تھے جن نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں، لیکن میں ان کی اولادوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ پیغمبر اخلاق ہے. سل منقطع کا جو توڑے سے جوڑ، باپ اور منظر کا معاف کر دے تو بھی ظلم کرے، وہاں سے میرا بتا جو برائی کر اس کا اچھائی کر. تھان میں بڑا خلاصہ نکالتا ہے اللہ کہ دوسروں کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا نام حسن اخلاق ہے. ورنہ اچھے کے ساتھ تو سارے اچھے. تو خالق الناس بخلق حسن، اسے انک لالا خلق عظیم کی تفسیر یہی کی ہے حضرت نے جو ہے ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ نے نور الانوار میں کہ آپ بڑے عظیم اخلاق والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھتے تھے اور اس کے لیے بھی محنتیں فرماتے تھے اور مخلوق کا بھی حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے. بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے جب میرے محبوب مسکراتے ہوئے گھر میں جا کے لوٹتے ہیں. یہ سنت ہے. آج کون عمل کرتا ہے؟ میں شیخ فرماتے تھے جو دنیا دار ہیں وہ ٹینشن لے کر آتا ہے، آفس کی ٹینشن، فیکٹری کی ٹینشن، دکان کی ٹینشن. اور جو بزرگان دین ہیں ہمارے جیسے ان کے ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے ویسے لگتا ہے ابھی عرش سے اتر کر آئے. اور بچے عورتیں دیکھتے رہتے ہیں وہی آئے کوئی مسکراہٹ دے، کچھ سوائل دے دے، ہمیں پوچھ لیں ہاؤ آر یو. سارا دن سے گھر میں بیٹھے ہیں اس کے انتظار میں اور مجھے آج بہت ٹینشن ہے، آج آفس میں تو مجھے بہت ٹینشن ہے، مجھے کوئی نہ چھڑے، کمرہ بند کر لاک کر کے. اور جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے آخرت کی بہت فکر ہے. تو بھائی پھر یہ جھنجھٹ پالا کیوں تھا؟ یہ جھنجھٹ کیوں پالا پھر تم نے؟ یہ کیوں ان کو ذمہ داریاں لی؟ ہم عائشہ دیکھیے وسلم کے غم، اتنا غم، دائم الفکرت تھی، حزین، ہر وقت غمگین ہوتے تھے، لیکن جب گھر میں آتے تھے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. اماں فرماتی سارے دن بھوکی پیاسی رہنے والی ہماری مائیں واقعی کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی تھی سب غم قلم ہو جاتے تھے، مسکراتے ہوئے گھر میں جاتے تھے. یہ سلم خالق الناس سے یہ تین نصیحت نے فرمائی. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.